وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ مزمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ مزمل کا سبق نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 الی ربہ سبیلا یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کر سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے اس سبق کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو بھی قرآن مجید لفظ کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا آ جائے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم، ان دیکھیں نون مشدد ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ کریں گے۔ بارہا پہلے بتا چکا کہ جب نون اور میم مشدد ہوں گے یعنی ان کے اوپر شد ہوگی تو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ دیکھیے ان نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ ربک را کو پر پڑھیں گے، با کے ساتھ ملانا ہے، با مشدد ہے، اس کاف کو موٹا نہیں پڑھنا۔ ان ربک یعلم، یعلم عین کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، عین کا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ یعلم میم کو لمبا نہیں کریں گے، لام پیش لام زبر میم پیش منہ، یعلم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، انک نون مشدد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے۔ انک، انک کاف کو موٹا نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے۔ انک تقوم، قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، قاف پیش واو، اور واو مدہ بھی ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے۔ واو کو جب ادا کریں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے۔ تقوم، تقوم ادنا، اد دیکھیں دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ سے ہے، حروف قلقلہ سے دال ہے، ساکن ہے، اس کو خوب واضح کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، تو حروف قلقلہ سے دال آ گیا، ساکن ہے، آپ نے اس کو خوب واضح کرنا ہے، یعنی جنبش حرکت دے گا، اس کو پڑھنا ہے۔ اد، اد، ادنا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، من دیکھیں نون ساکن کے بعد سا جو ہے یہ حروف اخفا سے ہے، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے غنہ کریں گے؟ من ثلث، ثلث یہ جو سا ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ہی سختی سے پڑھنا ہے، نہ ہی سیٹی کی آواز آئے، بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، لمبا بالکل نہیں کریں گے۔ ثلث، ثلث اللیل، جل یا کو لام کے ساتھ لانا ہے، شد ہونے کی وجہ سے سختی سے پڑھا جائے گا، یا ثلث اللیل، لئی کو لمبا نہیں کریں گے، لام زبیہ لئی، لام زیر لی، لام زیر لی پڑھیں گے، لام زیر لے ایسا نہیں پڑھنا، عربی لہجہ کے اندر پڑھیں گے، لام زیر لی۔ من ثلثی اللیل ونصفہ، ونصف صاد حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ونصفہ، فا کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے۔ ونصفہ وثلثہ، دیکھیں واو کو جب پڑھیں گے اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وثلثہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے۔ وثلثہ وطائفۃ، دیکھیں طا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور اس کے آگے الف ہے، اس کے اوپر بڑی مد بھی ہے، تو ہم نے اس کو خوب لمبا کر کے پڑھنا ہے ایسے۔
وطائفتم، تا کے اوپر پیش کی دو تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تو تنوین کے بعد میم مشدد ہے، ہم نے اس کو میم کے سامنے لانا ہے اور غنہ بھی کریں گے. طائفتم، غنہ کرنا ہے. ایفتم من الذین، من نل، لام کو نون کو لام کے سامنے لانا ہے، لام مشدد ہے. من الذین، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. زال زے یا ذی، یہ مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، نون کو لمع نہیں کریں گے. من الذین معک، معک، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے تو وقف کی علامت ہے تو کاف کو ہم نے ساکن کرنا ہے، صرف کاف کی آواز آنی چاہیے اور اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے. معک وطائفۃ من الذین معک واللہ، واللہ، واؤ کو جب پڑھیں گے اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تا واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا. واؤ کو لام کے سامنے لانا ہے. لفظ اللہ کا لام جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے پر کر کے. واللہ، واللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، اس کو دو حرکات لمع کریں گے. ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے تب انشاءاللہ ہا کا مخرج صحیح ادا ہوگا. واللہ، واللہ یقدر اللیل، یقدی، قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، دال کے سامنے لانا ہے، دال مشدد ہے. یقدر اللیل، را کو لام کے سامنے لانا ہے، لام کو پر پڑھیں گے، لئی کو لمع نہیں کرنا. واللہ یقدر اللیل والنہار، ون، واؤ کے اوپر دونوں ہونٹ گول کریں گے تب واؤ کا مخرج سے ادا ہوگا. نون کے سامنے لانا ہے، نون مشدد ہے، غنہ بھی کریں گے. ون، ون ہار، وقف کریں گے، را ساکن ہو جائے گی، را کی صرف آواز آنی چاہیے. ون نہار، ون نہار. علیم، علیم، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، لمع بالکل نہیں کریں گے. عین زبر ع، لام ذیلی، میم زبر ما. علیم الن، الن، حمزہ کو لام مشدد کے سامنے لانا ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. الن، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء سے ہے تو یہاں پہ ہم نے اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. الن تحصوہ، ہا کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، صاد پیش واو سو، صاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تحصوہ، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، فتاب، تاکہ آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے. علیکم، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، علیکم. فقرؤوا ما تیسر، فقرؤوا، قاف طا با جیم دال، قاف حروف قلقلہ سے ہے اور ساکن یہاں پہ ہے تو ہم نے اس کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے، جنبش کے ساتھ پڑھنا ہے. فقرؤوا، را کو پر پڑھیں گے، حمزہ پیش واو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات ہم نے لمع کرنا ہے، واو کے اوپر اپنے ہونٹ گول ہوں گے تا واو کا مخرج سے ادا ہوگا. فقرؤوا ما تیسر، تیسر، سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی، لمع نہیں کریں گے، را کے اوپر پڑھنا ہے. ما تیسر من القرآن، من قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، را کو پر پڑھنا ہے، را ساکن ہے. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمع کریں گے، آخر پہ تو وقف کی علامت ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے. من القرآن فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن.